اور انڈیا کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، اور اس دفعہ جو چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اس کے اوپر کیا رزلٹ نکلا، کون جیتا کون ہارا، کس کا پلڑا بھاری رہا۔ پینگانگ لیک ایک ایسا بفر زون ہے لداخ کے ایریا میں جہاں پر نہ تو چین اور نہ ہی انڈیا کا قبضہ ہے، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ایک ڈسٹنس جو ہے وہ دونوں نے طے کر لیا ہوا تھا۔ لیکن ابھی تازہ جو خبر آئی تھی اس حوالے سے وہ یہ تھی کہ جو بالکل آخری دن تھے پچھلے مہینے کے، یا یوں سمجھ لیں کہ 1 سپٹمبر کی نائٹ، وہاں پر کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اور انڈین ٹروپس نے بقول انڈین اخبارات یہ دعویٰ کیا کہ وہاں پر انہوں نے کسی ہائٹ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، کیپچر کر لیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے ہلالی صاحب چھیڑ چھاڑ کی ضرورت انڈیا کو کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ابھی پہلے انہوں نے مار کھائی ہے، اس کے بعد اب پھر یہ شروع ہو گئے ہیں چھیڑ چھاڑ کرنے، یہ مقصد کیا ہے ایسا اور اس سے کیا حاصل کریں گے؟ انڈیا جو ہے وہ ایک کیچ 22 سچویشن میں ہے۔ وہ کیا کہ اگر وہ مودی کوشش کرے ان کو ہٹانے سے، انڈین جدھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ انڈیا کہتا ہے وہ ہمارا ٹیریٹری ہے، تو ان کو ایسی مار پڑے گی کہ وہ بھولیں گے نہیں۔ اور اگر نہیں کیا کچھ ان کو ہٹانے کے لیے، لوگ کہیں گے کہ تمہارا 56 انچ کی چھاتی اب 10 انچ ہو گئی ہے، تم تو بیکار ہو، تم کھو گئے ہو، یو ہیو لاسٹ ٹیریٹری ٹو دیم۔ مگر ایک اور چیز جلدی سے میں بتا دوں، انڈیا کا مقصد اس وقت کیوں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے گلگت اور گلگت بلتستان اور اس پہ کلیم کر رہے ہیں، کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور کیوں ان لوگ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے فورسز کو ادھر کنسولیڈیٹ کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، نہ صرف آزاد کشمیر کا مطلب ہے گلگت بلتستان ہم آ کے لیں گے۔ میرے خیال میں سمینہ وہ یہ وجہ ہے کہ امریکہ نے بھی ان کو انکریج کیا ہے کہ اب سی پیک کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو کاراکورم ہائی وے کو اتنا نزدیک پہنچ جاؤ کہ آپ شیلنگ سے اس کو روک سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ہو جائے تو گوادر کا چائنا کا جو روٹ ہے وہ دیٹ ول بیکم ویری وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں چین ان کے دماغ میں یہ بھی ہے کہ ان کو اس طریقے سے کارنر کرو کہ ان کے پاس جرت نہیں ہوتی ہے ایسے اٹیک کرنے، ان کے پاس ایبلٹی نہیں ہے کہ ایڈوانس کریں، اور اس لیے میرے خیال میں چائنا ادھر اپنا پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کر کے اب تو اس نے اتنا ایریا لے لیا ہے کہ نزدیک نہیں پہنچ سکتے انڈیا، مانے 15-20 میل کے فاصلے تک رہیں گے کاراکورم ہائی وے سے۔ بالکل صحیح، لیکن بیچ میں امریکہ کی بھی تو انہیں شے حاصل رہتی نا، اس لیے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن اینی ویز عمران صاحب اگر آپ اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو وقت بالکل ویسے کم ہی ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ واقفہ نہال کی سٹوری بھی میں آپ سے لے لوں۔ سمینہ پہلے واقفہ نہال پہ آ جاتے ہیں۔ واقفہ نہال نے آج بڑی انٹرسٹنگ میں خبر دی ہے۔ وہ ہمارے واقفہ نہال کے مطابق لاہور میں جو سی سی پی او جن کو لگایا گیا ہے وہ ہے ڈی آئی جی عمر شیخ صاحب۔ اب اس پہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے واقفہ نہال کے مطابق سی سی پی او لاہور کی تعیناتی اس طرح سے ہوئی ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ اس سے لا علم تھے، وہ بے بس رہے ہیں، ان سے پوچھا ہی نہیں گیا، ان کے اوپر سے یہ پوسٹنگ ہو گئی۔ اور شعیب دستگیر صاحب جو آئی جی پنجاب ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ جب پروموشن بورڈ ہوا تھا آخری، جس میں گریڈ 20 سے 21 میں افسروں نے پروموٹ ہونا تھا، اس میں آئی جی نے عمر شیخ کی پروموشن کی بھی مخالفت کی تھی۔ اور ہمارے واقفہ نہال کے مطابق کچھ روز پہلے ان دونوں کی آپس میں کسی ایشو پہ تلخ کلامی بھی ہو چکی ہے۔ اور اب سی سی پی او عمر شیخ نے آتے ہی جو میٹنگ کی اس میں لاہور پولیس کے افسروں سے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کا باس ہوں اور آپ نے میرے جو ہیں احکامات ان کو ماننا، اور ہماری کسی بات کا بھی ذکر جو ہے وہ آئی جی آفس تک نہیں جانا چاہیے، تو آپ کا امیجیٹ سپروائزر میں ہوں، لہٰذا انہوں نے کافی آئی جی آفس کے حوالے سے بھی سخت گفتگو کی۔ تو ہمارے جو واقفہ نہال ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی کوشش میں آئی جی پنجاب اور آئی جی پنجاب جو ہیں وہ ان سے یہ بھی بات کرنے والے ہیں کہ یا تو نہیں یا میں نہیں، یعنی ہم دونوں میں سب کو یہ ایک ہی رہے گا۔ سی سی پی او کو اگر رکھنا ہے تو مجھے فارغ کر دیں، نہیں تو مجھے آپ جو ہے نا اگر مجھے رکھنا ہے تو پھر سی سی او کو چینج کریں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ یہ جو گڈ گورننس ہے نا